السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر آپ کے شہر میں ہوں احمد شاہین۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر وولورہمپٹن میں۔ یہاں پر جنید جمشید کی یاد میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جنید جمشید ایک معروف نشید آرٹسٹ، نعت خواں اور دعوت و تبلیغ سے منسلک ایک ایسی شخصیت ہے جو ابھی ریسنٹلی ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ ان کی یاد یقیناً ان کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان کی یاد میں بہت سے پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی یہاں پر مقامی کمیونٹی کی جانب سے جنید جمشید کو یاد کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ آج کی اس تقریب میں معروف نشید آرٹسٹ نجم شیراز بھی یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ جنید جمشید کی یاد اور جو ان کے ساتھ منسلک یادیں ہیں ان کو بیان کریں گے اور ان کی کچھ نشیدیں اور اپنی نشیدیں بھی یہاں پر سنائیں گے۔ اس پروگرام کو کن لوگوں نے آرگنائز کیا ہے، اس کے دیگر مقاصد کیا ہیں اور اس میں کیا ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، اس کا احوال ہم آپ کو دکھائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ وولورہمپٹن میں یہاں پہ لوگوں کا رسپانس بہت زبردست ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کافی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں۔ یہاں پہ نجم شیراز نظر آ رہے ہیں جو یہاں پہ تیاریوں میں مصروف ہیں اور اس وقت یہاں پر وہ مختلف انتظامات کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں نجم بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ نجم بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، آخری مراحل ہیں، بالکل شروع ہونے لگا، کیسی فیلنگز ہیں؟ ایز یوزول یہ بڑا نرونگ ٹائم ہوتا ہے، آپ کا دل اندر سے اچھل رہا ہوتا ہے۔ بس اللہ سے اس وقت کانسرٹ کے زمانے میں تو میں بیک سٹیج وارم اپ کر رہا ہوتا تھا، چھلانگیں مار رہا ہوتا تھا، ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا، بٹ اب چونکہ اللہ کی بات کرنی ہوتی ہے، حمد و نعت کرنی ہوتی ہے، تو بار بار میں اپنے تقوی کو چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ایم آئی ٹوگیدر ان سائڈ، مجھے اپنی ریزن پتہ ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، کیا مقصد ہے، لوگوں کو ریمائنڈر دینا ہے اباؤٹ اللہ اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی نشید جو آج کرنی ہے اس کے بارے میں، دس از نعیم بائی دا وے۔ نعیم بھائی سے ہیلو۔ ہیلو ٹو اسلام چینل۔ وعلیکم، ہائی، ہیلو 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 ہیلو۔ نعیم بھائی ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں اور ہی از ہیلپنگ می آؤٹ ٹوڈے۔ وولورہمپٹن بھلے چھوٹا سا ٹاؤن ہے لیکن ہم پروفیشنلی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، تو میں نے نعیم کو ریکویسٹ کی۔ نجم بھائی، اس چھوٹے سے ٹاؤن میں ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ابھی سے پروگرام کے آغاز سے پہلے ہی لوگوں سے کھچا کھچ حال بھر چکا ہے، کیسا رسپانس کے بارے میں کوئی انرجی دیتا ہے؟ یہ میں نے سنا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے سے آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ دیتا ہے کیونکہ ہم نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ اناؤنسمنٹ ہے دا جرنی ٹو اللہ، یعنی سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی میوزیکل کانسرٹ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم کوئی چیریٹی بھی نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم پیورلی اللہ کی بات کرنے کے لیے، انسپائر ہونے کے لیے، اپنے دوست مرحوم جنید جمشید صاحب کو یاد کرنے کے لیے اور کچھ حمد و نعت سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ بہت ہی بڑا ایک مائل سٹون ہے جو اچیو ہو رہا ہے کہ ہم اس مقصد سے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم ایک کمیونٹی ہیں اور ہم اکٹھے ہیں اور ہم اکٹھے مل کے یاد بھی کرتے ہیں اللہ کو، ہم اکٹھے مل کے جو ہے اپنے جو بچھڑ گئے ہم سے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے آرگنائزرز میں سے خالد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ خالد صاحب آپ بتائیے گا کیا مقصد ہے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا؟ آج انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ نجم بھائی کی سپیچ اور انسپریشن سے ان کی لائف چینجنگ جو ان کی جرنی ہے وہ لوگوں سے شیئر کی جائے اور اس سے لوگوں کو یعنی کہ گائیڈنس، موٹیویشن، انسپریشن ملے تاکہ لوگ کین گو بیک انشاءاللہ اینڈ دین دے کین ٹرائی اینڈ ٹیک سم آف دیٹ گڈنس اور اپنی زندگی میں ڈالیں۔ سو انشاءاللہ نجم بھائی کی جو ایمفسس ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے مضبوط، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور انشاءاللہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر ہم بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر
إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. Alhamdulillah, we praise Allah subhanahu wa ta'ala, the gatherer, that Allah subhanahu wa ta'ala has gathered us in one of the gardens of paradise. And the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam said that إِذَا مَرَرْتُمْ بِالرِّيَادِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. When you go past one of the gardens of paradise, graze therein. وَمَا رِيَادُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. What are these gardens of paradise that you speak about, O Messenger of Allah? The companions asked. And the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam said, حِلَكُ الذِّكْر. The circles of remembrance. Those circles in which the name of Allah subhanahu wa ta'ala is madhkur, is mentioned. And likewise those circles in which the name Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam likewise is madhkur. And we praise Allah subhanahu wa ta'ala that He gathers us in this night, in a night when maybe we could have been engaged in something else. Maybe we could have been engaged in watching TV. Maybe we could have been engaged in speaking bad about other people. Maybe we could have been engaged in many different affairs, but Allah subhanahu wa ta'ala finds us here together remembering Him subhanahu wa ta'ala. Before we introduce Brother Najm to the stage, we're going to play a short video first. And while the video is being played, this video was a project that Brother Najm and Brother Junaid Jamshed Marhoom were actually working on. And it was Junaid Jamshed's last project. And it wasn't actually finished. The video you're about to see now, thankfully the Brothers from Islam channel have managed to get some images and complete the video. The nasheed is called Tu Hi Malik. There's an English version and an Urdu version that will be released shortly. But we're going to play now for you the English version of Tu Hi Malik. عزت پا کر بھی نہ سکون ملا بڑھتی رہی بے چینیاں اور کرتا رہا سب سے گلا جب سے کیا ہے لا الہ میری زندگی کو سکون ملا جب اندر باہر نہ ایک ہو تو انسان کیسے نیک ہو اللہ 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 تو ہی مالک تو ہی رازق تو ہی رازق تو ہی مالک تو ہی مالک تو ہی رازق تو ہی رازق پھر کس سے مانگوں میں بھلا جب تو ہی میرا ہے مولا دنیا کے سارے یہ الہ جب کر نہ پائے فیصلہ تو دل پکارے لا الہ زباں پکارے لا الہ تو دل پکارے لا الہ زباں پکارے لا الہ اللہ اللہ غفار ہے ستار ہے تو رحیم ہے تو کریم
کریم ہے غفار ہے ستار ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے بخشے گا کون گناہوں کو جب تو ہی نہ تواب ہو میں تیرے در پہ آیا ہوں اپنی خطائیں لایا ہوں کلمات کو تیرے جان کر سر کو جھکانے آیا ہوں اب دل پکارے لا الہ زباں پکارے لا الہ اب دل پکارے لا الہ زباں پکارے لا الہ اللہ 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 دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں تو کیا فائدہ جب تو ہی نہ ہو راضی ستائے یاد ماضی تیری مل جائے رحمتیں اور پھر آ جائے برکتیں دل کو آ جائے چین پھر سکون مل جائے جان کو اللہ حی القیوم ہے تو عالم الغیوب ہے تو حی القیوم ہے تو عالم الغیوب ہے ہر دور میں ہر دور ہی تیرا دور ہے جسے مل گیا وہی خوش نصیب ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے پھر زندگی فرار ہے اور دل بھی بے قرار ہے جب کر دیا ہے لا الہ تو پھر کیسا انکار ہے میرے سب غم مٹا دے مجھے اپنا تو بنا لے تیری راہ پہ ایسا میں چلوں رستے سے پھر نہ میں ہٹوں دنیا کی ساری مشکلیں آسان ہو تیرے نام سے سارے بندھن آسان ہو بس ایک تیرے کلام سے دل پکارے لا الہ. May Allah forgive the sins of all those Muslims who have left this world and make their time in Barzakh, make their graves gardens from the gardens of paradise, inshallah. My respect, my name, all my fortune and all my fame. No more fear, no more pride. I just want you by my side. You're Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Al-Ghaffar.
hesitates, you look away, my heart breaks. I am depressed, I'm feeling down. Send me your ship before I drown. You're a Rahman, you're a Rahim, you're a Ghaffar, you're a Aziz. Need your Sultan, need your Burhan. Give me Furqan for my Iman. Alhamdulillah, Alhamdulillah, you made me humble when I was proud, and in submission to you I bowed. I am so sorry for things I've done. You are my Allah, the only one. Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Ghaffar, you're Al-Wakil. Need your Sultan, need your Furqan. Give me Burhan for my Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. With the name of Allah, who is Ar-Rahman and Ar-Rahim. I can't thank Allah enough for making this possible. And I can't thank you enough for making this possible. Because my reason tonight to be here is nothing else. No monetary benefit. And to be honest, if tonight some of you could help the brothers and sisters in Syria or the charity organizations, that'll be great, but that is not my reason tonight to be here. I'll be very honest. The journey to Allah is the biggest reason to be here. Because the day the system of Allah is established, the day the system of adl, the system of merit is established in the world, that day there is no poverty. That day there is no injustice, because poverty can never be eliminated by any charity, even though this is one of the greatest virtues, giving charity. But to eliminate poverty, we will have to bring justice in this world. This is what Prophet Muhammad ﷺ did. He established the system. No matter how much effort we put in individually, but until unless we develop the system of Prophet ﷺ, we bring it back in our lives and become an ummah. Hats off to Sister Shaheen and everyone, each and every volunteer who
made this happen. I would also like to thank Islam Channel Urdu for promoting this, because there was no business attached. Try to understand, it's not some large charity who is funding the channels so they will come and promote this event. They came out of the love for the deen of Allah. So thank you very much, Islam Channel Urdu. And most of all, thank you for making it happen, for coming out here. I know this was not the actual format. I was going to come sit over there and we were going to have a discussion, but I thought you have heard a lot of talking. I must give you a nasheed. So that's why I started with Alhamdulillah. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی یہ معاملہ کچھ اور ہے اللہ یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا یہ سب اسی کے ہیں فیصلے تو جان کر بھی انجان ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا کیوں نور سے تو دور ہے اللہ کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا کیوں نور سے تو دور ہے کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں نہیں الہ کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے اللہ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے جسے مل گیا ایک بار وہ جسے مل گیا ایک بار وہ اسی دل میں اثر سجود ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے You will make me cry too. جو پڑھا دیا انسان کو جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے رحیم ہے اللہ
جو پڑھا دیا انسان کو، رحمان ہے رحیم ہے۔ جب پاس تھی تو کتاب تھی، جب پاس تھی تو کتاب تھی، پڑھا دیا تو قرآن ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ This one for Wolverhampton and every family who's sitting here tonight. پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہیں۔ This one goes out to Islam Channel Urdu and Ahl Bayt side by side together. تکبیر، ایسے نہیں، تکبیر۔ پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہیں۔ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے۔ The formula is, if we really want to see us becoming ummah again, then we will need to come out of، ہمیں اپنی بڑائی سے باہر آنا پڑے گا۔ اس کی مجلس بڑی ہے، میں اس سے بڑی مجلس کروں گا۔ اس کی مسجد میں زیادہ لوگ جاتے ہیں، میں اس سے زیادہ لوگ بناؤں گا۔ جب تک یہ کمپٹیشن چلتا رہے گا ہم امت نہیں بن سکیں گے۔ رسی کوئی اوپر سے پکڑے کوئی نیچے سے پکڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ رب کی نظر میں تو پوری رسی ہے، رسی سب نے پکڑنی ہے، چاہے کوئی اوپر سے پکڑے کوئی نیچے سے پکڑے۔ مولانا مشرف صاحب لیڈ کریں یا کوئی اور لیڈ کرے، بات تو یہ ہے کہ چلنا تو اللہ اور رسول کے حکم کے پیچھے ہے۔ تو جس دن یہ آپس کی جیلسیز، آپس کا کمپٹیشن، آپس کی انا ختم ہوگی، امت بن جائے گی۔ 1400 سال پہلے یہی ہوا تھا، سب نے اپنے اپنے قبیلوں کو، اپنی اپنی بڑائیوں کو جھکا دیا تھا، تو جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ یہی سلسلہ ہر دور ہے، فارمولا نہیں بدلے گا، آج بھی جھکنا پڑے گا، پھر امت بنیں گے۔ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے۔ نہ تیرا خدا، اس دفعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صرف میرے دل کی فیلنگ ہے یا آپ کی دل کی فیلنگ بھی یہی ہے کہ ہمیں اکٹھا ایک فیملی، ایک امت ہونا چاہیے۔ تو آواز آپ کی طرف سے بھی آئے گی۔ نہ تیرا خدا، نہ میرا خدا کوئی اور۔ سر میں ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹیون ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جذبات ہونے چاہیے۔ اس دفعہ آواز ہر ٹیبل سے آئے گی۔ نہ تیرا خدا، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ ایک بار تو پھر سوچ لے، ایک بار تو پھر سوچ لے، وہی رب عرش کریم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک بار تو پھر سوچ لے، وہی رب عرش کریم ہے۔ جو نہ جھک سکا وہ مٹ گیا، جو نہ جھک سکا وہ مٹ گیا، یہی سلسلہ ہر دور ہے۔ نہ تیرا خدا، نہ
میرا خدا. دیکھیں میں نے یہ اناؤنس کیا تھا تو میں پھنس گیا. آپ بھی اناؤنس کریں تاکہ آپ بھی پھنسیں, کیونکہ جب ہم اناؤنس کرتے ہیں تو اللہ وٹنس ہو جاتا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کرتا بھی ہے یا نہیں. جا کے گھر جا کے امت, ایک فیملی بھی آپس میں اگر ایک امت بن جائے تو بہت بڑی بات ہے. کیا خیال ہے؟ ایٹ ٹائمز ایک فیملی کی بھی ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہوتی ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پارٹیسپیٹ کریں, اللہ کو گواہ کریں. ہمارے پاس ایمان نہیں ہے کیا ہے ایمان, وی وانٹ ٹو بی بیٹر. تو آئیے مل کے اناؤنس کرتے ہیں, ہم یونائٹ کریں گے خود کو بھی آس پاس لوگوں کو بھی. نہ تیرا خدا نہ میرا خدا, یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. And the last verse, I announced my tawbah more than 10 years ago. In the last 10 years, we will just discuss with Khalid bhai what happened, ups and downs and so much struggle. لیکن جو توبہ تب کی تھی, آج پھر دوبارہ I announce my tawbah again. Allah is witness among us. You become my witness as well that I will inshallah try to be a better Muslim, a better human being inshallah. And you also can make a commitment in your heart. آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ You're all better than me. I was half mad jumping and making people jump, doing rock and roll. You already living in a discipline, you have an organized life. I didn't have any organization or discipline in my life, so I'm coming from far. So this last verse, I announced my tawbah, but tonight I will recite it for Wolverhampton, because Allah اور انسان کے بیچ میں صرف ایک ہرڈل ہے, اور وہ ہرڈل ہٹ جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں یا اللہ آئی ایم سوری. وہ ہرڈل کیا ہے؟ میرے گناہ, میری اپنی مرضی کی ڈائریکشن. دیٹ از دا ہرڈل. آئی ایم دا ہرڈل مائی سیلف. میں ہی تو ہرڈل ہوں. میں باہر دیکھ رہا ہوں وہ شیطان, وہ دنیا, وہ سوسائٹی. ارے بھائی, آئی ایم دا ہرڈل. آئی جسٹ ہیو ٹو لک ان دا mirror and tell myself you are the hurdle. So you let go. You let go. Let Allah drive your life. Get off the driving seat. Let Allah sit. میں ہی تو سب سے بڑا مشکل ہوں, میں ہی تو نہیں مان رہا. Allah is ready to forgive. I don't forgive myself. I keep repeating my mistakes. I keep doing the same thing over and over again. Am I wrong or right? We ourselves are the reason. So سب سے بہترین طریقہ to beat that hurdle is Ya Allah, I'm sorry. So I'm going to say it. You can say it with me. یا رب مجھے تو بخش دے, یا رب ہمیں تو بخش دے, یا رب ہمیں تو بخش دے, یا رب ہمیں تو بخش دے. بندہ تو گناہ گار ہے. اللہ اس آس پر پڑا ہوں میں, سجدے میں رب کریم کے, جو میں گر گیا تھا مقام سے, جو ہم گر گئے تھے مقام سے. کیا خیال ہے؟ گرے نہیں مقام سے. کہاں وہ جو امت چھوڑ کے گئے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہاں ہم مقام سے گر گئے نا. جو ہم گر گئے ہیں مقام سے, تو رب عالی مقام ہے. اس دفعہ میرا دل خوش کر دیں, اس دفعہ زبان سے نہیں کہیں گے, نہ گائیں گے نہ پڑھیں گے, اناؤنس کریں گے. نہ تیرا خدا نہ میرا خدا. Success means different things to different people. To most people, success means having lots of money, lots of cars, fame, popularity, awards, recognition. MashaAllah, he had that. He had all of that.
So the big question that I want to ask Brother Najam to say in his own words is why? What was missing in your life that despite all these things that you were surrounded by, there was something missing? That's the reason why you changed. So my big question to you, Brother Najam, is why? And how did you make that change? Okay, English or Urdu? Okay, my wife said English. And she cooks really well, so I'm not gonna block that. Okay, how about Minglish? Okay. Okay, why is a very big question. So सबसे पहले तो मैं I would like to ask all of you कि why do we need money? Why do we need relations? Wife, children, why do we need businesses? हम ये सब क्यों करते हैं? हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या होता है? मेरे ख्याल में आप सबका जवाब एक ही होगा. We want to feel good. क्या ख्याल है? We want to be satisfied. कोई यहाँ पे ऐसा है जो ये कहे कि मैं खुश नहीं रहना चाहता ज़िंदगी में? हम सब कुछ क्यों करते हैं? खुशी के लिए करते हैं ना, कि यार ज़िंदगी स्टेबल होगी, बैंक में थोड़े पैसे होंगे, अच्छी सी बीवी होगी या अच्छा सा हस्बैंड होगा, अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, फर्मा बरदार होंगे, स्टेबल होगी इकोनॉमी, और ज़िंदगी में ज़रा कंफर्ट होगी तो बड़ा मज़ा आएगा, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी. यही चाहते हैं ना हम सब. सो माई बिग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या हम वो हासिल कर पाए हैं? आर वी रियली रियली हैप्पी? क्या हम वाकई खुश हैं? हम कहते सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन क्या डीप डाउन इनसाइड आर वी हैप्पी? क्या यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो गई हैं? क्या यहाँ पे फियर ख़त्म हो गए हैं? खौफ ख़त्म हो गया कल का? कल क्या होगा? कहाँ से खाएंगे? बच्चों का क्या होगा? शादी ब्याह कैसे होगी? फ्यूचर के खौफ, बिजनेस के ऊंच नीच के खौफ, क्या ये खौफ इनसिक्योरिटी ख़त्म हो गई है? नहीं हुई ना. तो माय आंसर इज़ खालिद भाई कि मेरी भी नहीं हुई थी, बल्कि जैसे जैसे एक एक स्टेप में ऊपर लेता जा रहा था, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था, घर का साइज़ बड़ा होता जा रहा था, गाड़ी का साइज़ बड़ा होता जा रहा था, मैं उतना टेंशन में आता जा रहा था कि हाउ टू होल्ड इट एंड हाउ टू डबल इट. जब कुछ नहीं था तो रोटी और पकौड़े भी इतने अच्छे लगते थे, चटनी के साथ भी रोटी का बड़ा मज़ा आता था. मैंने अपनी वालदा को खाते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा बुज़ुर्गों को, कभी प्याज से भी रोटी खा के उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता था. बट जैसे जैसे ये थोड़ा सा ज़रा अगर शोर कम हो जाए तो या मुझे ज़्यादा आवाज़ आ रही है या है कुछ ऐसा? Can I request brothers and sisters, if you can be as silent as you can, inshallah, you'll Okay. greatly benefit. Thank you. और ये व्हाट्स हैपनिंग ऑन दैट, वहाँ पे क्या बेच रहे हैं आप लोग? Because this is the crux of tonight's gathering, because we're going to talk about something really really important. तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिस आउट कर जाए, so try and sit and focus a bit. So I was not happy. That is my one-liner answer. I was not happy at all. गुनाह भी बढ़ते जा रहे थे, गिल्ट बढ़ता जा रहा था, और I would like to give all the credit to my mother. Why mothers and parents are very important? Because the initial seed that they sow, जो शुरू में जो बीज वो यहाँ डाल देते हैं, वो बीज goes a long way. वो बीज मुझे सोने नहीं देता. खालिद भाई, Najam Bhai, as you know, almost about 2 weeks ago, your friend and brother Junaid Jamshed passed away and returned back to his Lord. I'm sure for you, as it was for most of the Muslims, particularly Pakistanis around the world, it was a very difficult time. It was very untimely, unexpected, totally unexpected. It was a shock, basically. I mean, I remember when I heard, I thought it was a rumor. It's still difficult to believe, to be honest, because
we were always in touch, no matter which part of the world he was in or I was in. We always was telling each other that this is, I'm about to go on stage, or this is happening, or I am there, or somebody mentioned you, somebody prayed. A week before the accident, he sent me a message that, your South African tour, a lot of people are praising you a lot, and he sent me a WhatsApp message. He was in New York a couple of weeks before, and we go back to 1989, اور دل پاکستان اس وقت آ چکا تھا. میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ لاہور میں تھا کہ جنید lives in the same hostel and he was 3 years senior to me. But ہماری ہیلو ہائے کسی نے ہمیں انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا. And obviously دل پاکستان was already a hit, اور مجھے بھی گانے کا شوق تھا, اور میرا ایک چھوٹا سا بینڈ تھا لاہور میں. So obviously we were looking up to Junaid. تو ایک دن ہاسٹل میں کامن روم ہوتا ہے جہاں پہ سب ٹی وی دیکھتے ہیں. سو آئی واز سٹنگ ان دیٹ کامن روم اسٹینڈنگ آن اے بینچ. میرے ہاتھ میں ہیئر برش تھا which I was using as microphone, اور آنکھیں بند کر کے there was a huge hit Madonna's song. ہمارے زمانے میں تو میڈونا تھی نا, آج کل تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے who Madonna is. تو ان کا ایک سانگ تھا لائک اے پریئر. تو میں نے وہ مائک پکڑا ہوا, آنکھیں بند کی ہوئی, ٹیپ ریکارڈر پہ میں نے اس کا ٹریک چلایا ہوا, اینڈ آئی واز سنگنگ ان اے لاؤڈ وائس لائک اے پریئر. جب میری آنکھ کھلی گاتے گاتے, جب گانا ختم ہوا اور میری آنکھ کھلی, تو سامنے جنید اینڈ اندر سینئر اسٹوڈنٹ دونوں کھڑے ہوئے مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے, اکیلا ہی کانسرٹ کر رہا ہے یہ کامن روم میں. تو میں نے جب دیکھا سامنے جنید اسٹینڈنگ دیر, تو دین ہی اسٹارٹیڈ, اچھا گاتے ہو, اور دس ہاؤ ہی آلویز اسپوک, بڑا ایکسائٹمنٹ میں. تو ہماری رائٹ اوے دوستی ہو گئی. ہی یوز ٹو پریز مائی وائس الاٹ. ہم انڈور کرکٹ کھیلتے تھے ہاسٹل میں. ہی واز اے ویری گڈ فاسٹ بالر, اور ہی پلیڈ ایٹ اے گڈ اسٹینڈرڈ آلسو. اور پھر کینٹین پہ ہم نے وہاں پہ پراٹھے کھانے, اینڈ ہی یوز ٹو آسک می کہ تمہارا بینڈ کیسا جا رہا ہے, کتنے کانسرٹ کر لیے ہیں. اور پھر 2 سال کے بعد ہی موو ٹو کراچی فرام لاہور. ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی. آئی واز اسٹل ان لاہور, تو ایک گیپ آ گیا. بٹ 1994 میں مائی فرسٹ سنگل بیکیم اے ہٹ, ان سے نین ملا کے دیکھو. سو آئی موو ٹو کراچی آلسو. تو میرا اور ان کے گھر کے بیچ میں 10 منٹ کا فاصلہ تھا. وہ بھی ڈیفینس میں رہتے تھے, میں بھی ڈیفینس میں رہتا تھا. سو آئی ریممبر ایک دفعہ مجھے بخار ہو گیا. آئی واز ویری ill, اور کراچی میں میں کسی کو نہیں جانتا تھا پرسنلی. فینز یا اس طرح سے لوگ دوست تھے, بٹ کوئی فیملی نہیں تھی میری. تو میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا کہ بخار ہوا ہوا ہے بہت زور سے, اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے. تو رہتے پہ کہتے تو آ جانا گھر. سو آئی وینٹ ٹو ہز ہاؤس. اللہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اعلیٰ مقام. انہوں نے کھچڑی مجھے کھلائی, اینڈ شی گیو می میڈیسن, اور اس طرح کی ہماری ریلیشن شپ تھی. پھر ہم نے میوزیکل کانسرٹ ساتھ کرنے شروع کر دیا. آئی ریممبر کہ پنڈی پی سی میں, یہاں سے پنڈی سے کوئی ہے یہاں پر, اینی بڈی فرام راول پنڈی اور یور اوکے مولانا صاحب. تو پنڈی میں ایک ہوٹل ہے پی سی, وہاں پہ ہمارا کانسرٹ تھا. تو obviously he was a senior artist, I was a junior artist, and junior artist always performs before the senior artist. تو جب کانسرٹ شروع ہوا تو میرا ٹیلی ویژن انٹرویو شروع ہو گیا. تو میں انٹرویو دیتے دیتے بہک گیا, میں بھول گیا کہ میں نے کانسرٹ شروع کرنا تھا. تو تھوڑی دیر میں نیچے سے آواز آئی, دل دل پاکستان, اور میں نے کوئی کانسرٹ تو شروع ہو گیا. تو پتہ لگا جنید بھائی نے کانسرٹ شروع کر دیا. اب میں نے کہا یار یہ تو ناراض ہوں گے بہت. تو میں گیا جا کے, جب ان کی پرفارمنس ختم ہوئی, آئی وینٹ آن اسٹیج, آئی پرفارمڈ. تو جب میں واپس اوپر آیا ہوٹل روم میں, تو میں نے کہا اب جو ہے وہ کلاس ہوگی. تو جب میں گیا تو ہی واز اسٹینڈنگ یو لائک دس, اوے یہ بتا were you supposed to open for me or I was supposed to open for you? بجائے کہ وہ غصہ ہونے کے یا مجھے کچھ سنانے کے, انہوں نے اتنے پیار سے معصومیت سے یہ بولا that I hugged him and I said I'm very sorry,
I got carried away giving interview. تو اس نے کہا نہیں نہیں تو نے بڑا اچھا پرفارم کیا. You know, he was just like that. بڑا he had a big generous heart. اور then came a time خالد بھائی کہ ان کی زندگی میں بھی دین آ گیا, میری زندگی میں بھی دین آ گیا, اور میں نے حمد پڑھی. I recited my حمد 2 years before he recited his first naat. تو نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے came out in 2003. یہ وہ وقت ہے جب جنید بھائی was still going through struggle. دنیا اور کانٹریکٹ میوزک انڈسٹری کھینچ رہی تھی اپنی طرف, دین اپنی طرف کھینچ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ rather than giving any statement against music, because a lot of people get offended when you who are your fans, so rather than doing that, why don't you sing something for Allah, تاکہ وہی والے لوگ جو ہیں وہ حمد اور نعت بھی سننا شروع کر دیں, وہ پاکستان کے لیے گائیں, because you sang دل الپاکستان. سو پاکستان کو تو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی, پاکستان تو ہمیشہ نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے. تو he was still contemplating, his jamaat was also, they were going through contemplation. تو in 2005 then he recited his first نعت رسول مقبول, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. تو اس کے بعد پھر ہمارا ایک نئی ریلیشن شپ شروع ہوئی. حالانکہ ہمارے جرنی ڈفرینٹ تھے, وہ ان کا اپنا ایک وہ تھا وے آف لوکنگ ایٹ دین تھا, میں قرآن کے ساتھ جا رہا تھا. بٹ ہم آپس میں جب ملتے تھے اور جو ہماری بات چیت ہوتی تھی دین کے بارے میں, ہمارے جو آپس میں شیئر ہوتے تھے انر فیلنگز, وہ بہت انٹرسٹنگ ہوا کرتی تھی. تو آئی فیلٹ کہ ہمارا دوستی اور بانڈ جو تھا وہ ہاسٹل سے میوزک, میوزک سے دین نے اس کو بہت اسٹرانگ کر دیا. کیونکہ ہم واحد 2 آرٹسٹ تھے پاکستان کے جو دنیا میں کانفرنسز میں جا کے, مسلم فیسٹیولز میں, عربس کے ہاں جا کر ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے, حمد اور نعت پڑھتے تھے, اللہ کی بات کرتے تھے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب تک میری زندگی ہے, جب تک میں یہ اللہ کی بات کروں گا, حمد و نعت پڑھتا رہوں گا, تو ہی ول آلویز بی ود می بیکاز وی ور آلویز ٹوگیدر. اچھا ناظرین, کئی لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ آئے ہیں, فیملیز کے ساتھ آئے ہیں, کپلز آئے ہیں, بچے بھی آئے ہیں. ہم ان لوگوں سے بھی ان کی رائے لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ آئے, آپ نے ایونٹ اٹینڈ کیا, آپ آرگنائز بھی کر رہے تھے. کیسا لگا, کیسا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا, اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان سے اتنے اچھے اسٹار ہیں اور اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے. کافی موٹیویشن ملا ہم لوگوں کو, ویری انسپریشنل. جی. اچھا, آپ کو پروگرام کی سب سے اچھی بات کیا لگی اپنی پریزنٹنگ کے علاوہ؟ جو آڈینس پارٹیسپیشن تھا وہ بہت اچھا لگا, اور جو نجم بھائی نے اردو میں بات کی اور دینی باتیں کی, اور خاص طور پر جو قرآنک ریفرنس دیے, ماشاء اللہ کافی امپریسو تھا. اور مجھے پروگرام سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ ماشاء اللہ اردو وہ دینی کے باتیں اتنی اچھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, بہت اچھے ٹرن آؤٹ ہوئے ہے الحمدللہ, ہماری امید سے بھی کئی زیادہ. تو بہت. آپ کو سب سے اچھی بات کیا لگی؟ الحمدللہ کمیونٹی ساتھ آئی ہے, سب نے بہت انجوائے کیا. نجم, شراز, بردر یوسف نے بہت اچھی اسپیچز, نشید, ریئلی گڈ ماشاء اللہ. سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ نجم بھائی آئے ادھر, اور انہوں نے بتایا کہ ان کا ہول جو پروسیجر تھا, کیسے انہوں نے اسلام کے اندر جو ہے وہ کیسے اسٹیپ ان ہوئے. اس سے پہلے وہ موسیقار تھے, کیسے انہوں نے لائف گزاری, اور اب ان کی لائف میں کتنا زیادہ سکون اور کتنا زیادہ چینج آئی. یہ سب سے میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا, کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ مائل سٹون ہے لوگوں کے لیے, اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے, کہ وہ کیسے اپنی لائف جو ہے وہ اسلام کی طرف جو لے کے آئے. تو یہ بہت اچھا تھا, ایک ٹارچ بیئرنگ لائف. ناظرین, ہمارے ساتھ سسٹر شاہین علی موجود ہیں. یہاں جو اتنا شاندار پروگرام آرگنائز ہوا ہے, ان کی محنت تھی, ان کے ساتھ ان کی ٹیم تھی پوری. ان سے پوچھیں گے, آپ بتائیے گا. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا پروگرام بہت اچھا تھا, کیا سوچ کے آپ نے اس کو آرگنائز کیا, اس کو رکھا؟ میں نے جب نجم بھائی کو ملی انہوں برمنگم میں, تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ جیسے یہ پرفارمنس ہے, تو ہم نے سوچا کہ وولورہمپٹن میں ہونا چاہیے, پر یوتھ کے لیے ہونا چاہیے. اٹ واز اسپیشلی فار یوتھ, کیونکہ یوتھ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا, ہو چینجنگ دیم سیلوز ان ٹو رانگ وائز. تو اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ, میں نے خود سوچا کہ یوتھ یہاں اتنی ڈسٹرب ہوئی ہے نا, تو ان کو چینج کرنے کے لیے یہ ایک رول ماڈل چاہیے تھا. وہ مجھے نجم بھائی پہ نظر آیا.
اچھا کیا آپ کے ذہن میں تھا جب آپ پروگرام آرگنائز کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے؟ نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. ویسے میں آدھی کنفیوز ہوئی تھی. آئی واز ویری کنفیوز کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے. آپ کو صحیح بتاؤں پر یقین کریں یہ ایک ہفتے میں ایسے ٹکٹیں گئی مجھے خود بھی نہیں پتا کہ لوگوں نے کہا ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ بھئی ماشاءاللہ یہ اچھا ہو گیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ادھر جو سسٹر شاہین ہیں ان کے ہسبینڈ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. آپ نے کتنا تعاون کیا ان کے ساتھ؟ ماشاءاللہ شولڈر ٹو شولڈر سب نے ماشاءاللہ سب نے بہت محنت کی ہے. بہت ہمارے بھائی بھتیجے بھانجے اور ہمارے بہت سارے سب دوستوں نے بہت مدد کی. You're the Lord of everything. You're the first, you're the last. You're the Lord of everything. You're the first, you're the last. You're the Lord of everything. You're the first, you're the last. You're the Lord of everything. In my darkest moment, you're the light I have seen. In my darkest moment, you're the light I have seen. Please don't leave me alone without you. I'm so weak, I cannot bear the burden of my misery. Take my hand, lift me up. Take my hand, raise me up. Arhamar Rahimin. Allahu, Allahu, the one who you love. Make me strong, make me tough. Make me the one who you love. Make me strong, make me tough. Make me the one who you love. Make me strong, make me tough. Make me the one who you love. I see your power, your kingdom when I look above. I see your power, your kingdom when I look above. Need your wisdom to think. Your words when I speak, I keep climbing the mountain, not reaching the peak. You're the Lord of the West, you're the Lord of the East, Ya Rabbal Alameen. Allahu, Allahu, Allahu. Everyone, Allahu, Allahu, Allahu. Let me hear you all. Come on. Allahu, Allahu, Allahu. Your favor on us, Muhammad Mustafa. 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 خاتم النبيين ورسول الكريم. خاتم النبيين ورسول الكريم. He said if you want Allah's love, follow me. He'll forgive all your sins. He's Ghafurur Rahim. You are my savior in this life and hereafter. Rahmatan lil Alameen. Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu. Together, together. Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu.
नजम शराज प्रोग्राम के अख्ताम पे लोगों के झुरमट में हैं, अपने परिस्तारों के झुरमट में हैं। हम कोशिश करते हैं कि इनसे यहाँ पे थोड़ी सी बात करें। सलाम अलैकुम नजम भाई। कम ऑन देन जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आज की मेरी पहली सेल्फी है वो इनके साथ है। और आर वी हैप्पी? ओहो, आर वी हैप्पी? Are we happy? Yeah. Okay, let's make a little video. Are we happy? Yes. Thank you very much. Assalam. नजम भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त रिस्पांस, हमने प्रोग्राम से पहले भी आपको देखा, आप तैयारियों में थे माशाल्लाह और पुर उम्मीद थे। अब प्रोग्राम का अख्ताम हो चुका है माशाल्लाह, क्या महसूस कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे अपनी फैमिली के बीच में हूँ, और जो फीलिंग्स मैंने शेयर की थी सबके साथ वही इस वक्त सारी मुझे फीलिंग मिल रही है। और वी आर ऑलरेडी अ फैमिली, यही इस इवेंट का मकसद था। और आई थिंक द बेस्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ अल्लाह, द अदर गिफ्ट दैट यू रिसीव इस काम के अंदर, कि आपको हर जगह पे फैमिली मिलती है, आपको हर जगह पे प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं, आपको हर जगह पे वालदाएँ मिलती हैं, वालिद मिलते हैं, बुज़ुर्ग मिलते हैं, सिस्टर्स मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट अल्लाह की तरफ से है कि पूरी दुनिया में हम जा भी जाता हूँ तो हमारे, वो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। नाजरीन, ये था वुल्वरहैम्पटन से आज का प्रोग्राम। हमने देखा यहाँ पे माशाल्लाह नजम शराज ने अपनी परफॉर्मेंस भी की, उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें भी बताई, ऑडियंस का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। जुनैद जमशेद को भी याद किया गया, उनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात किए लोगों ने, और उसके जो नजम शराज के साथ उनका जो ताल्लुक़ था, नजम ने उसको भी बयान किया, और उसके साथ साथ इस्लाम के बारे में बुनियादी मालूमात, किस तरह से हम लोग अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। यकीनन इस तरह के प्रोग्राम नहायत मस्बत होते हैं, अपने आप को बदलने में मदद देते हैं। ये था आज के प्रोग्राम का अहवाल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द आपके शहर में।